نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، وضو سے نماز کے سلام تک مکمل کورس کا سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے نماز کی اہمیت و فضیلت۔ نماز کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ کلمہ توحید کے بعد جس رکن کو سب سے زیادہ اہم ترین قرار دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ جس طرح ستون پر کھڑی ہوئی ایک عمارت ستون کے گر جانے سے گر جاتی ہے، گویا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کا اہم ترین ستون گرا دیا اور اس کا پورا دین اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ جس کی نماز کے اندر کوتاہی پائی گئی اور کمی پائی گئی اس کے دین کے باقی اعمال بھی اور باقی افعال کے اندر بھی کوتاہی ہوگی اور وہ شخص ناکام و نامراد ہوگا۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کتنی زیادہ اہمیت ہوگی اس عمل کی جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے نماز کو مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اسی طریقے سے جب مومن بندہ پورے دھیان اور توجہ اور اخلاص، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ بندے اور رب کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے فرمایا گیا کہ نماز کو قائم کرو۔ جس نے نماز کو کیا قائم کر لیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا، گویا کہ وہ پورے دین پر عمل کرنے والا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ پورے کے پورے دین کو چھوڑنے والا ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لینا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نماز کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی نماز کو قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو نماز مومن کی معراج بھی ہے، اور اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان علامت اور نشانی بھی قرار دیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ گویا کہ نماز قائم کرنے والا وہ مومن آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ تو نماز کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کو قائم کرتا ہے یہ نماز قبر میں اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی کوئی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً نماز کا اہتمام فرماتے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر اللہ رب العزت سے نماز کے بعد دعا کرتے، جس کا حکم خود رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر دیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہو تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ تو نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس کو ایمان کی علامت قرار دیا، اس کو مومن کی معراج قرار دیا، اس کو روح کی غذا اور روح کے لیے سکون قرار دیا۔
اسی کو قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب قرار دیا گیا، رزق کے برکت کا ذریعہ، عمر میں برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ تو نماز کو خوب اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اور جس طریقے سے نماز کی اہمیت ہے، نماز کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے نماز چھوڑنے والے کے لیے احادیث کے اندر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نماز قضا کرنے والے کے بارے میں فرمایا اس کو ایک حقب جہنم کے اندر جلنا پڑے گا، اور ایک حقب ایک طویل مدت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو جس آدمی نے نماز چھوڑی نہیں، نماز قضا کر لی، قضا کرنے پر استغفار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی، اس عمل پر، نماز کے قضا کر لینے پر بھی اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ اور نماز کے اندر کوتاہی اور سستی کرنے والے کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے لاپرواہی برتتے ہیں اور نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں۔ تو نماز کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ ہے، اس لیے پورے اہتمام سے نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی نماز شرف قبولیت حاصل کرتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی وہ بارگاہ خداوندی کے اندر شرف قبولیت حاصل کرے گی۔ اس لیے پورے اہتمام سے نماز پڑھنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سیکھ کر نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ ہماری نماز بارگاہ خداوندی کے اندر شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، نماز کے مستحبات اور نماز کے آداب کو بیان کریں گے، تاکہ سیکھ کر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا اہتمام کرنے، نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔